أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ الحمد اور سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کے تعارف اور ان کے فضائل اور ان کی برکات پچھلے نشستوں میں بیان ہوئی۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے تیسرے سورے کا تعارف اور اس کے فضائل پر ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، تقریباً 1.5 پارے کے برابر ہے، اور اس قدر عظمت ہے اس سورے کی کہ تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو شخص بھی سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا خدا اس کی ہر آیت کے بدلے پل صراط سے گزرنے کا پروانہ عطا کرے گا۔ ہر آیت کے بدلے پل صراط سے گزرنے کا پروانہ اس کو نصیب ہوگا۔ تو بہت اہم اور بہت ہی بافضیلت سورہ ہے۔ اچھا، پہلے اس کے تعارف میں ایک بات بیان ہو جائے کہ اس کا نام سورہ آل عمران کیوں ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، اس آیت یہ جو سورہ ہے، اس سورے کی 32ویں آیت کے بعد سے آل عمران کا تذکرہ آیا ہے اس کے اندر۔ ابھی آل عمران کون ہے اس پہ ہماری گفتگو ہوگی، یہ بھی آگے چل کر بات آئے گی۔ تو اس سورے میں کیونکہ آل عمران کا تذکرہ ہے، اس لحاظ سے اس کو سورہ آل عمران کہا گیا۔ اچھا، نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 88واں یا 89واں سورہ ہے، 88 یا 89۔ لیکن موجودہ جو قرآنی ترتیب ہے جسے پیغمبر اسلام خود ترتیب دے کر گئے تھے، اس ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 30 ہے۔ اچھا، یہ دماغ میں رہے کہ بعض اوقات یہ نزولی ترتیب والے جو مسائل یہ کوئی بالکل اجماعی مسئلے نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، سورے کا نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ نمبر ہے اور کسی جگہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ زیادہ تر انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو ایک ترتیب لکھی گئی ہے وہ آیت اللہ ہادی معرفت جو ہیں انہوں نے جو ترتیب لکھی وہ تقریباً ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ خود اس کے اندر بھی مفسرین کے اختلافات ہیں کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ کون سا ہے۔ تو ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، ایک آدھ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو موجودہ جو ترتیب ہے، یعنی نزولی ترتیب کے اندر اختلافات ہیں، لیکن جو موجودہ ترتیب جو قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اس کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہی ہے، اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں۔ اچھا، اب آتا ہے کہ آل عمران سے کیا کون لوگ مراد ہیں۔ دیکھیے، عمران نام کے تاریخ میں 3 گزرے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد گرامی، وہ بھی ان کا نام بھی عمران ہے۔ دوسرے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کے والد گرامی کا نام بھی عمران تھا۔ اور تیسرے حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کا نام بھی عمران تھا۔ اہل سنت کی جو تفاسیر ہیں ان کا رجحان یہاں پر آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد گرامی کی طرف ہے، لیکن تفسیر عمدۃ البیان میں آل عمران سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے۔ اور تفسیر انوار النجف میں ایک روایت بھی اس موضوع پر ہے حضرت ابن عباس کی کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ آل ابراہیم سے مراد میں ہوں، میں آل ابراہیم ہوں، اور علی آل عمران ہے۔ اچھا، آل عمران دیکھیے اس میں اصطفیٰ کا لفظ آیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و آل عمران علی العالمین۔ تو اس میں ہم نے چن لیا عالمین میں سے آل عمران کو، یعنی آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ تو بعض علماء نے تفسیر میں بات بھی بیان کی ہے کہ یہ غیر معصوم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو عالمین کے لیے چنا جائے، کیونکہ دیکھیے فرشتے بھی عالمین میں شامل ہیں،
اور آل عمران فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو لہٰذا بعض علماء کہتے ہیں کہ غیر معصوم پر اس کا اطلاق مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ 3 نام گزرے ہیں، عمران نام کے 3 افراد گزرے ہیں۔ ان میں ایک حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد تھے، حضرت مریم کے والد تھے، اور حضرت امیر المومنین کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ تو تفاسیر میں اختلاف ہے کہ آل عمران سے کون مراد ہے۔ بہت سی تفاسیر کے اندر حضرت امیر اور عمران سے مراد رجحان ظاہر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو طالب تھے۔ اچھا، اب سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں ان کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیے، اس سورے میں 80 سے زائد آیات نجران کے عیسائیوں کے وفد کے بارے میں، یعنی جنہیں اسلام کی تحقیق کے لیے عیسائیوں نے بہت سارے افراد کو چنا تھا۔ تقریباً 60 افراد تھے کہ جن کو چنا گیا تھا، اور یہ پیغمبر اسلام کی طرف باقاعدہ وفد کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ اچھا، یہ جو 60 افراد تھے، ان میں 14 افراد تو وہ تھے جو نجران کی ایلیٹ کلاس سے جن کا تعلق تھا، بہت اشرافیہ جسے کہا جاتا ہے، اور ان میں بھی ان 14 میں سے 3 تو سردار تھے۔ ایک سردار عاقب نام کا تھا، جس کو عبد المسیح کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، اور ایک دوسرا سید یا اہم نام تھا اس کا، اور تیسرا ایک اور شخص تھا کہ جو کہ عیسائیوں کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان کا بہت بڑا عالم اور حافظ تھا، ابو حارثہ اس کا نام آیا روایات میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا مناظرہ ہوا تھا۔ اچھا، یہ جو آپ یاد رہے کہ یہ جو مباہلے کے موقع پر یہ جو عیسائی آئے تھے مباہلے کے لیے، اس سے پہلے کئی بار مناظرے پیغمبر کے ساتھ ہو چکے تھے۔ تو اور اسی مناظرے سے پہلے کے حوالے سے یعنی 80 سے تقریباً 80 سے زائد آیات جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ تو مناظرے سے پہلے، یہ مباہلے سے پہلے بہت سارے مناظرے ہوئے۔ تو شان نزول اس اعتبار سے ہے، یعنی اس سورے کی آیات کا، کہ نجران کا جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، جس میں اتنے سارے یہ افراد تھے اور بڑے ان کے عالم بھی تھے، ان کے پیغمبر سے مناظرے ہو رہے تھے، اور اس ضمن میں یہ ساری آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اچھا، اس کی فضائل ابھی ہم آگے چل کر تو اور ذکر کریں گے۔ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو فضیلتوں کے اعتبار سے تو بہت ایسی جسمانی طور پر جو انسان کو عارض لاحق ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی سورہ آل عمران جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ مثلا حمل گرنے سے حفاظت، بہت ساری خواتین بھی پوچھتی ہیں۔ پیغمبر گرامی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، تفسیر برہان میں بھی ہے روایت یہ، کہ اگر سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کر عورت کے گلے میں لٹکایا جائے، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ زعفران کا لفظ آ رہا ہے، اور یہ بہت سارے عملیات میں اور بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کس چیز سے لکھا جائے۔ تو جیسے کہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ زعفران سے کیوں لکھا جاتا ہے، اور اس متعلق ایک الگ سے گفتگو کرنی پڑے گی، اس کے ضمن میں اس کو کرنا مشکل ہے، وہ خود ایک مستقل عنوان ہے۔ تو اگر سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کر عورت کے گلے میں لٹکایا جائے جس کا حمل گر جایا کرتا ہو، یہ خطرہ ہو کہ کہیں گر نہ جائے، تھریٹنڈ ابارشن، تو خدا اس کے حمل کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایسی خواتین یہ لکھ کے رکھنا چاہیے اس کو۔ بہتر یہ لوگ اکثر اس میں ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کو فوٹو کاپی نہ کرا لیں۔ تو دیکھیے، یہ لیزی جو اپروچ ہے اس کو ایک طرف کرنا چاہیے، اور وضو کر کے اور وضو کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے ہاتھ سے لکھے تو اس کی اثر پذیری زیادہ ہوگی۔ کوئی بالکل خود ہی نہ لکھ سکے تو کسی جو ہیں اس سے لکھوا لے، لیکن بہتر ہے کہ عورت خود لکھے، اور زیر زبر پیش لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں، اور اچھے طریقے سے دیکھ کر اس کو لکھے، اور اس کے بعد عورت اپنے گلے میں اس کو تعویذ کے طور پہ پہن لے تو اس کا حمل گرنے سے محفوظ رہے گا، اور اللہ اس کو اس بچے کو بالکل صحیح و سالم پیدا کرے گا۔ اچھا، اسی لحاظ سے
جس طریقے سے کہ حمل ضائع ہونے سے محفوظ ہوتا ہے، کسانوں اور کاشتکاروں کے لحاظ سے بھی ایک عمل ہے، جو کہ اسی تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے اور تفسیر برہان میں بھی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کسی کھجور یا درخت کا پھل گر جایا کرتا ہو، مثلا انسان چاہے کہ بھئی میرے پھل ضائع ہو رہے ہیں، کاشتکار سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پھل گر جاتے ہیں، اتنے ضائع ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر کھجور کا یا کسی درخت کا پھل گر جاتا ہو تو سورہ آل عمران کو لکھ کر اس درخت پر لٹکانے سے اس کا پھل گرنے سے محفوظ رہے گا۔ تو دیکھیے یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں، معاشرے کے اندر کہیں رائج نہیں ہے، نہ کسانوں کاشتکاروں کے عمل پتہ ہوتا ہے، نہ حاملہ عورتیں جو وہ اس کو ایکسپیرینس کرتی ہیں، پریکٹس کرتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا معاشرے کے اندر۔ تو ابھی دیکھیے کہ اسے مکمل اعتقاد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ہر وقت شکوک و شبہات کے اندھیروں کے اندر انسان بھٹکتا رہے تو پھر اس کے اثر پذیری بھی نہیں چیزوں کی ہوتی۔ جیسے کہ ابھی پچھلی دفعہ ہماری نشست ہوئی تھی آیت الکرسی کے کچھ عملیات کے سلسلے میں، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز ہمیں شیئر کیے۔ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ ان کی ٹانگوں میں شدید درد تھا، آیت الکرسی کا جو عمل اس میں بتایا گیا تھا انہوں نے اس کو کیا، تو صرف وقتی طور پر ہی نہیں بلکہ سرے سے ہی ان کے پاؤں کا درد غائب ہو گیا۔ تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اعتقاد کے ساتھ کرنی چاہیے۔ روایات میں چیز آئی ہے اور امید ہے کہ پیغمبر اکرم یا ائمہ اطہار نے کہا ہو تو اس پہ عمل کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ ہمیں یقین اور اطمینان ہے کہ ان چیزوں کے جو ہے وہ مثبت اثرات ہوتی۔ اچھا، تیسرے اور چوتھے پارے میں یہ مدنی سورہ ہے، سورہ آل عمران۔ اس کا یہ تیسرے پارے میں بھی ہے اور کچھ حصہ اس کا چوتھے پارے میں بھی ہے، اور 200 کے قریب اس کی آیات ہیں اور 14,984 حروف ہیں اس کے اندر، 14,984 حروف۔ دیکھیے ایک ایک حرف کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص سورہ آل عمران پڑھ لے تو 15,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جائیں گی اور اس کا پلڑا نیک عمل کا بھاری سے بھاری ہوتا جائے گا۔ تو اس کو اپنی ہم عام طور پر پریکٹس میں یہ آتا ہے لوگوں کے، لوگ چھوٹے سورہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جو بڑے سورہ ہیں ان کا کوئی کبھی نمبر ہی نہیں آ پاتا۔ کبھی رمضان میں قرآن ختم کریں تو ایک دفعہ پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن ان کو بھی جب آپ ان کے آگے فضائل سنیں گے تو دل چاہے گا کہ ان بڑے سوروں کو بھی چاہے اتنی فریکوینسی کے ساتھ روزانہ نہ پڑھا جا سکے، لیکن کم سے کم ہفتے 15 دن ایک مہینے کے اندر تو ان کو بھی پڑھ کر ان کے بھی فوائد لینے چاہیے۔ اچھا دیکھیے، حروف مقطعات سے جو سورہ شروع ہوتے ہیں ان میں یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلا تو وہی ہے سورہ بقرہ، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ تو لیکن حروف مقطعات کے اعتبار سے جو سورہ شروع ہو رہے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر۔ اچھا، سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے بعد یہ تیسرا بڑا سورہ ہے، تیسرا بڑا سورہ، تقریباً 1.5 پارے کے برابر یہ سورہ۔ اور قرآن میں جو 7 طویل سورے ہیں جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے، 7 طویل سورے، جو 7 طویل سورے ہیں ان میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے اور سورہ یونس ہے۔ تو یہ 7 سورے ہیں۔ اس میں یہ جو اپنے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تیسرا بڑا سورہ ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا جو مشترکہ نام ہے وہ الزہراوان ہے۔ الزہراوان کہتے ہیں بہت زیادہ چمکدار شے کو، بہت زیادہ گلٹرنگ، یعنی قرآن کا جو سب سے زیادہ چمکدار حصہ ہے یہ 2 سورے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور پیغمبر اسلام خطبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ تم الزہراوین پڑھا کرو، اور اس سے مراد ان کی یہی سورہ ہوتی تھی۔ سورہ بقرہ کو بھی اس لحاظ سے کہا جاتا ہے اور سورہ آل عمران کو مشترکہ طور پر کہا جاتا ہے۔
اچھا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مضامین کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے، اور سورہ بقرہ کے مضامین آگے بڑھ کر سورہ آل عمران میں آئے، اور شرف و فضیلت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر شرف و فضیلت کی وجہ سے دیکھیے کہ جس چیز کی شرف و فضیلت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اس کے نام بھی ہوا کرتے ہیں۔ مثلا اس کا ایک نام ہے الکنز، خزانے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام الامن بھی ہے، یا نام امن و سلامتی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام المعینہ ہے، مددگار۔ اس کا ایک نام المجادلہ ہے، یعنی التجا۔ اس کا ایک نام الاستغفار ہے، یعنی بخشش۔ اس کا ایک نام الطیبہ ہے، یعنی پاک و پاکیزہ۔ اچھا، جو اس کی آیات کا نزول ہوا ہے سورہ آل عمران کا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان کے اندر یہ بات لکھی کہ اس سورے کے نزول کا مقصد اسلام کے دشمنوں کے خلاف اتحاد اور صبر و استقامت کی دعوت دینا، جو کہ اگر اس پورے سورے کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر یہ والا پیغام ملتا ہے۔ اچھا، اس سورے کے اندر جو واقعات ہیں، بہت ساری داستانیں ہیں، وہ بھی آپ کے دماغ میں ہو کہ سورہ کتنا اہم ہے، کہ اس میں ایک تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے واقعات ہیں، اور اسی طریقے سے آیت مباہلہ وہ اسی سورے کے اندر ہے آل عمران میں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو آیت مباہلہ اس کے اندر اس کے علاوہ جنگ احد اور جنگ بدر کے بہت سے واقعات اس کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آیت ہے جسے آیت محکمہ و متشابہ کہا جاتا ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یعنی اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے کہ اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ آیات متشابہ ہیں، تو جن کے دل میں کجی ہوتی ہے متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور اس کی منمانی تعویلات کرتے ہیں، جو پوری آیت ہے۔ تو اس کے اندر یہ بہت مشہور آیت ہے، اس آیت محکم و متشابہ کہا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 یہ بھی اسی کے اندر آئی۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ، بہت ساری بلکہ تمام جتنے بھی باطل فرقے بھی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کی حقانیت اسی سے ثابت کرتے ہیں، اور متشابہ آیات سے بہت سی چیزیں لا کر اس کے منمانی تعویلات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم آیت ہے اور اس کی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اسی طریقے سے ابھی جیسے ذکر ہوا آیت مباہلہ 61 نمبر کی آیت، اور یہ بات ہماری امام علی رضا علیہ السلام فرماتے تھے آیت مباہلہ کے متعلق۔ ان کے نزدیک مولا علی کے قرآن میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے قرآن میں، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے تھے وہ ہے آیت مباہلہ، جس میں ان کو نفس رسول قرار دیا گیا، انفسنا و انفسکم، اس میں حضرت امیر مراد ہیں، کہا کہ سب سے بڑی فضیلت ہے نفس رسول ہونا۔ قرآن کے اندر اس سے پڑھ کر مولا علی کی کوئی فضیلت بیان نہیں۔ یہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا نظریہ تھا، یعنی وہی بات سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک بہت مشہور آیت اس میں آیت انفاق ہے، جو 92 نمبر کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم راہ خدا میں اس چیز کو نہ دے دو جس سے تم بہت شدید محبت کرتے ہو۔ یہ بہت زبردست آیت ہے، ہر جگہ اس آیت کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے دماغ میں رہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جسے آیت انفاق کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی سورہ آل عمران میں۔ اسی طریقے سے ایک آیت اعتصام یا آیت وحدت بھی اس کو کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 103 ہے۔ دیکھیے ابھی ہم صرف اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا ایک تعارف ہو جائے کہ اس میں کون کون سی اہم ترین آیتیں ہیں جو آپ کو تقریباً ہر شخص کو زبانی بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن وہ سب سورہ آل عمران کے ذیل میں آتی ہیں۔ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت اعتصام کہلاتی، یہ آیت وحدت کہلاتی۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اور پھر آپ مجالس کے اندر جیسے سنتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے. تو یہ اس سورہ کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے آیت مغفرت ہے جو آیت نمبر 133 ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اپنے پروردگار اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ ان صاحبان تقوی کے لیے مہیا کی گئی. یہ بہت مشہور آیت ہے اس کو آیت مغفرت کہا جاتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. تو یہ بہت مشہور آیت ہے اس کی. اس کے علاوہ ایک آیت قزم غیظ، یہ آیت نمبر 134 ہے. اچھا، اس سے پہلے آیت مغفرت آیت 133 تھی، اس کے فوراً بعد کی آیت 134 ہے جسے آیت قزم غیظ کہا جاتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو ان افراد کی بہت تعریف کی گئی جو راحت و سختی میں کی حالت میں بھی انفاق کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور خدا ان احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ اسی سورہ کی آیت ہے، آیت قزم غیظ. اور یہ اتنی اہم آیت ہے، اس کو باقاعدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو لکھ کر جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر لگانا چاہیے. اور وقت انشاءاللہ جب ہماری اس سلسلے میں ایک گفتگو آئے گی غصے پر قابو پانے کے طریقے، جو کچھ ہی دن کے اندر اس موضوع پہ مفصل گفتگو آنے والی، اور اس میں بہت سے عملی اقدامات بتائے جائیں گے کہ انسان کیسے اپنے غصے کے اوپر قابو پائے. تو اس کے اندر یہ آیت کی مزید تفصیل آئے گی اور اس کے اپلیکیشن جو ہیں اس آیت کے جو ہے اس میں بیان ہوں گے. تو اس آیت کو خاص طور پر دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ اسی سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت قزم غیظ کہلاتی. اچھا دیکھیے، بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہاں مختلف سینریز لگائی جاتی ہیں ڈرائنگ روم میں، لیکن اس طرح کی قرآنی آیات جو خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، ظاہری خوبصورتی کے اعتبار سے بھی کمرے کو خوبصورت بنائیں گی، اور ہر آنے جانے والے کی نگاہ پڑے گی، قرآنی نصیحتوں کی طرف لوگوں کا دماغ جائے گا. تو بہرحال اس کو لگانا چاہیے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ علم یعلم بان اللہ یرا، بہت سے لوگ لگاتے ہیں قرآن کی آیت. کہ ابھی تک تم نے اس بات کا علم حاصل نہیں کیا کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اس آیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہے شہید کے زندہ ہونے والی آیت. یہ آیت نمبر 169، آیت 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی تم جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم ان کو مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے. یہ خود سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، مشہور ترین آیات کے اندر سے. اور غالباً یا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے روضے میں یا حضرت عباس علیہ السلام کے 2017 میں جب ذریعہ مقدس تبدیل ہوئی تھی تو دیگر آیات کے ساتھ یہ والی آیت بھی ذریعہ کے اوپر کندہ کی گئی تھی. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہ کبھی بھی آپ کے دماغ میں اگر آگے کہیں آیت سنیں تو آپ کے فوراً ریکال ہو جائے کہ سورہ آل عمران کی آیات ہے. اچھا، اسی طرح سے فقہی احکام کی بہت ساری آیات ہیں اس کے اندر جو کہ ہم ظاہر ہے اس کو بیان نہیں کریں گے. طہارت و نجاست سے متعلق بھی ہیں اس کے اندر، اور امر و نہی سے متعلق بھی ہیں، کچھ نظر و عہد سے متعلق بھی ہیں، حدود سے متعلق بھی ہیں. بہت ساری فقہ احکام کی آیات بھی اسی کے اندر موجود ہیں. اچھا، اسی طرح سے اگر روز جمعہ، اس میں شب جمعہ ہے لیکن اصل میں روایت جمعہ کے متعلق آئی کہ روز جمعہ سورہ آل عمران کی جو تلاوت کا ثواب بتایا گیا. اچھا دیکھیے، اتنے سارے اعمال جو ہے بیان پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی بیان ہوں گے، آئندہ بھی بیان ہوتے ہیں. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں پہ ہم عمل کیسے کریں.
ایک زمانے میں ہمارا ارادہ تھا کہ کیلنڈر اس طرح کا بنائیں کہ یہ جو مختلف اعمال بیان کی گئی، ظاہر ہے سب کے سب ایک دن میں ہونے ممکن نہیں ہے، تو کیوں نہ سال کے دنوں کے اوپر ڈیوائڈ کر دیا جائے، آپ کیلنڈر ہو، اچھا آج مجھے یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، تاکہ اور وہ سب ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. سوچا گیا تھا لیکن کچھ ایسی یقیناً اعمال رہے ہوں گے ہمارے کہ اس کی توفیق نہیں مل سکی. لیکن یہ کہ پروردگار عالم سے دعا ہے کس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو ہر شخص اپنے طور پر بھی ویسے مینٹین کر سکتا ہے، کیلنڈر ٹائپ کا بنا لے، اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر لے کہ بھائی فلاں تاریخ کو میں یہ والا عمل کروں گا، فلاں تاریخ تو بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا سال کے دنوں میں. تو جتنے بھی اعمال اس لحاظ سے اگر ڈیوائڈ کر کے سال میں کر لیے جائیں تو بہت اچھا. تو تفسیر مجموع البیان میں جو علامہ طبرسی ہیں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ جو بھی جمعے کے روز سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو سورج غروب ہونے تک خدا اور فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے. اچھا، اللہ کا درود آپ کو علم میں سب کے ظاہر ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مقصد نزول رحمت ہے. تو یعنی خدا اور اس کے فرشتے اس شخص کے اوپر درود بھیجتے رہیں گے، یعنی مسلسل رحمت پروردگار نازل ہوتے رہے گی، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ سورج جمعے کا غروب ہو جائے. یعنی کتنا عظمت والا ہے کہ ایک جمعہ ہم سورہ آل عمران کے لیے بھی، اور اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، 200 کے قریب آیات ہیں اور اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اس کو پڑھنے میں. پھر ایک روایت میں یہ بھی کہ سورہ آل عمران قیامت کے دن صاحبان بن جائے گی، یعنی قیامت کے دن جب قرآن اور اس کی تلاوت کرنے والوں کو بلایا جائے گا تو آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، اور سورہ آل عمران صاحبان کی طرح سے سایہ کیے ہوئے ہوگی. تو نہ صرف اس دنیا کے اندر اس کے فوائد ہیں بلکہ عالم آخرت میں بھی سورہ آل عمران کا اس طرح کا ساتھ چلتا رہے گا. تو اس لحاظ سے سورہ آل عمران کے اندر ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ یہ ذہانت اور حافظے میں بہت اضافہ اس کی کچھ آیات ایسی ہیں وہ ذہانت میں اور حافظے میں بہت زبردست اضافہ کرتی ہیں. بہت سے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس عقل تو ہوتی ہے، تو یہ کیا عقل میں بھی اضافہ ممکن ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، عقل میں بھی اضافہ ممکن ہے، عقل میں کمی بھی ممکن ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جو عقل میں اضافہ کرتے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو عقل میں کمی کا باعث بنتے ہیں. اسی طریقے سے ذہانت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، ذہانت میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے. تو سورہ آل عمران کی آیات جو ہیں 6 تا 8 یعنی 6 7 8 اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے جو خاص طور پر عملیات کے ماہرین ہیں. اچھا دیکھیے، جو چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں تو اکثر لوگ فوراً کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ مثلا جیسے سورہ آل عمران کے لیے کہ اس کی آیات جو ہیں 6 تا 8 ان کو ایک سبز کاغذ پر لکھا جائے اور زعفران سے اور گلاب سے تحریر کیا جائے. تو فوراً دماغ میں آتا ہے وہ سبز کاغذ کیوں، سفید کاغذ کیوں نہیں ہو سکتا، اور زعفرانی کیوں، اس سے وہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو اب اس میں جو بھی چیز آپ لے کر آئیں گے تو اس کا بھی سوال ہوگا کہ اسی سے کیوں اور کسی اور سے کیوں نہیں. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے متعلق اس کے اثر پذیری جس میں زیادہ ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس میں لگائی ہیں، وہ علماء ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. تو سورہ آل عمران کی 6، 7 اور 8 آیت یہ اگر سبز کاغذ پہ لکھی جائے زعفران سے اور گلاب سے اس کو تحریر کیا جائے، گلاب کا پانی یا عرق اس میں ملایا جا سکتا ہے اور زعفران کو ملا کر باقاعدہ ایک جو فاؤنٹین پین کہلاتا ہے اس میں اندر بھر کے اس سے لکھا جا سکتا ہے. اچھا، جب اس کو لکھ لیا جائے اس تحریر کو تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ آب جاری سے اس کو دھویا جائے اور دھو کر اس کا پانی 7 دن تک پیا جائے. 7 دن تک. اچھا، 7 دن تک کس وقت میں پیا جائے؟ طلوع آفتاب کے وقت پیا جائے اور نہار میں پیا جائے، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز کھائے پی نہ ہو. اور پھر علماء فرماتے ہیں ان 7 دنوں میں اگر کوشش کریں کہ گوشت کی کوئی چیز نہ کھائی جائے تو اس کے ذہانت میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا اور حافظہ بھی بے انتہا قوی ہو جائے گا. والدین اپنی اولادوں کے کوئی عمل کروا سکتے ہیں، ظاہر بچے خود تو اس طرح سے نہیں کریں گے لیکن ایسا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور اتنا زیادہ بڑا بھی عمل نہیں ہے، صرف 7 دن کے لحاظ سے
یعنی دوبارہ میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ سورہ آل عمران کی 6، 7 اور 8ویں آیت سبز کاغذ پہ لکھی جائے، زعفران اور گلاب سے تحریر کی جائے، پھر اس کے بعد آب جاری سے اس کو دھو کر اس کا پانی 7 دن تک طلوع آفتاب کے وقت نہار منہ پینا ہے، اور ان 7 دنوں میں کوئی گوشت نہیں کھانا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ذہانت میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا اور حافظہ بھی بے پناہ قوی ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ والدین ہی اس کو کر لیں، اور اگر اولاد اتنی سمجھدار ہے تو خود اس عمل کو کر لے۔ تو اور کوشش یہ بھی کرنی چاہیے، دیکھیے ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے جو سورہ ہیں، بہت کم کم آیات کے 5-10 آیتوں کے، وہ تو ہم اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں، لیکن بچوں کی کیپیسٹی اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوشش کی جائے تو ذرا بڑے سورے بھی حفظ کیے جا سکتے ہیں، مثلا 200 آیاتی کا تو یہ سورہ آل عمران بچوں کو حفظ کرائی جا سکتی ہے۔ اور بلکہ بعض اوقات تو یہ اگرچہ ابھی ہمارا موضوع اس لحاظ سے نہیں ہے، تربیت اولاد میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، کچھ چیزیں بچوں کو بطور سزا بھی دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کے ہیڈنگ سامنے آ رہی ہے سورہ آل عمران کی حفظ کی سزا، لوگ کہیں گے بھائی یہ کون سی سزا ہے؟ دیکھیے بعض سزائیں جو عام طور پر دی جاتی، جسمانی سزا، مثلا کان مروڑے جا رہے ہیں، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، یہ تو جسمانی سزائیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مثلا بچے ہیں، ان کو کوئی شرارت پہ تو خیر اتنا نہیں، مثلا کوئی بہت بدتمیزی یا کوئی ایسی چیز جس پہ سزا دینی ضروری ہو، تو آپ اس سے کوئی بھی چیز اس کی پسندیدہ اس سے دور کر سکتے ہیں کہ یہ چیز تو آپ کو اس وقت ملے گی جب مثلا آپ مجھے جو ہے نا یہ فلاں سورہ جو حفظ کر کے سناؤ گے تو یہ چیز تمہیں مل جائے گی، تمہیں اس وقت فلاں جگہ پہ لے کر جائیں گے، پکنک پہ ساتھ، یا کوئی بھی ایسی چیز اچیومنٹ جب تم یہ فلاں چیز کر کے سناؤ گے۔ تو بظاہر تو یہ سزا لگ رہی ہے، لیکن اصلاً یہ اس کے اوپر بہت بڑا ایک احسان ہو رہا ہے بچے کے اوپر کہ اس کو وہ چیزیں یاد ہو رہی ہیں۔ تو کہ تمہیں معافی اس کام کی اس وقت ملے گی جب فلاں سورہ یاد کر کے آؤ گے۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے شمالی لبنان کی ایک عدالت نے 4 نوجوانوں کو جنہوں نے عیسائی مذہب کی توہین کی تھی، عدالت میں باقاعدہ مقدمہ چلا، بہرحال ثابت ہو گیا کہ انہوں نے عیسائی مذہب کی توہین کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لبنان میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مختلف فرقے اس طرح سے ہیں، اور ایک مشترکہ قسم کی گورنمنٹ بھی بنتی ہے، اور وہاں عدالتوں کے ججز بھی جو ہیں وہ ہر فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو عیسائی خاتون جج، جس کو تصویر کو ہم نے تھوڑا سا بلر کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے حجابی والی تصویر تھی، تو عیسائی خاتون جو جج تھی ان کے پاس یہ مقدمہ گیا، تو انہوں نے ایک سزا سنائی کہ ان 4 لڑکوں کو کہا کہ یہ سورہ آل عمران جو ہے حفظ کر کے سنائیں گے تو ان پر سے سزا معاف ہوگی۔ اچھا، ہر کوئی اس فیصلے میں بڑا حیران ہوا، وہ نوجوان خود یہ فیصلہ سن کر حیران و شجدہ رہ گئے، اور پھر یہ طے پایا کہ فلاں مقررہ تاریخ سے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی کہ اس وقت تک ان کو حفظ کر کے سورہ آل عمران سنانی۔ تو جس وقت یہ عدالت میں یہ نوجوان آئے تو لوگ بڑے دیکھ کر حیران اور وہ ہوئے ان کو کہ تینوں جو ہیں انہوں نے سورہ آل عمران، چاروں جو تھے انہوں نے سورہ آل عمران جو ہے وہ زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ اچھا، سب کے ہاتھوں میں قرآن تھے، اور جس وقت وہ جس کو سنانے والے تھے تو اس سے پہلے بار بار قرآن کھول کر سورے کو ریوائز کر رہے تھے۔ تو بہرحال تمام لوگوں نے اس فیصلے کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور اس فیصلے کو ایک مذہبی رواداری کے فروغ والا فیصلہ قرار دیا۔ جو لبنان کے وزیر اعظم بھی تھے سعد الحریری، انہوں نے بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کیا کہ اس سے مذہبی رواداری کو بڑا فروغ ملے گا۔ تو اس میں بہرحال یہ تو واقعہ تو ایک اس ضمن میں تھا، لیکن اصل بات بیان کرنے والی یہ تھی کہ سورہ آل عمران کو حفظ بھی کیا جا سکتا ہے، بچوں کو حفظ کرایا جا سکتا ہے، انہیں کسی انسینٹیو دے کے، کوئی لفظ تو اتنا اچھا نہیں ہے چلے، لیکن نیکی کی کوئی لالچ دے کے کہ بھئی اگر آپ کو فلاں چیز چاہیے، کوئی فرمائش کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی فرمائش پوری ہوگی، لیکن آپ مجھے یہ والا سورہ حفظ کر کے دیتے ہیں، 1 مہینے 2 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، اس کو کوئی اچھا بڑی اچیومنٹ کوئی اس کو، یا کوئی ایسا گفٹ یا تحفہ یا کوئی چیز دلانی ہے جو اس کی فرمائش ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بھی تربیت میں شامل کرنا چاہیے، نہ کہ اس نے منہ سے جو نکال دیا آپ نے فوراً پورا کر دیا، اس کی نگاہ میں بھی اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو بغیر کسی ایفرٹ کے ایسے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔
تو اس میں آئندہ کے لیے بھی اس کا ایک آپ نے یعنی تربیت کا کیسا انداز اختیار کیا کہ بچے کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور اس کی دینی تربیت بھی ہو گئی. اچھا، اسی طرح سے اس میں ایک بہت مشہور آیت ہے، آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ آل عمران کی. لیکن جو آیت شہد اللہ، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دو آیات پر اطلاق ہوتا ہے. ایک تو یہ آیت نمبر 18 پر سورہ آل عمران کی، اور ایک آیت نمبر 19 پر بھی. یعنی آیت 18 اور آیت 19 سریع الحساب تک آیت 19 ختم ہوتی. تو یہ دو آیات یعنی ایسی معرکۃ الآرا جسے کہا جائے، یا اتنی عظیم الشان یہ دو آیات ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ سنیں گے بھی ان کے فضائل، ان کی شان نزول میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے. جو آیت 18 ہے اور آیت 19 بھی علماء اس میں شامل کرتے ہیں کہ یہودیوں کے دو بڑے عالم ایک مرتبہ شام سے مدینے آئے. تو مدینے کی جب انہوں نے حالت دیکھی، آ کر کہا کہ تو بالکل ویسی ہمیں بستی لگتی ہے جس طریقے سے ہم نے تورات وغیرہ میں پیش گوئی سنی ہے کہ آخری نبی آئے گا اور جو اس کی نشانیاں بیان کی گئی. تو لوگوں سے جب ان کو معلوم چلا، اطلاع ملی کہ یہاں تو خود ہی ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتی. یہ اسی زمانے میں وہاں پر آئے تھے دونوں یہودی عالم. انہوں نے کہا چلو چل کے ملاقات کرتے ہیں. خدمت اقدس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو دیکھا کہ وہ تمام صفات اس مقدس ہستی میں موجود ہیں جو کہ اس سے پہلے کی جو آسمانی کتب اور مقدس کتابوں کے اندر جس حالت میں بھی ان کے پاس وہ کتابیں تھیں اس میں جو آخری نبی کی علامات بیان کی گئی. تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہاں میں محمد اور احمد ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک سوال کا ہمیں جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو. کہا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت و گواہی کس چیز سے متعلق، یہ بتائیے. جبریل امین اسی وقت آل عمران کی آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ آیت لے کر نازل ہوئی، اور پیغمبر اکرم نے یہ آیت شہد اللہ جو ہے وہ ان یہودی عالموں کو سنا دی. سنتے ہی وہ دونوں اسی وقت ایمان لے آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس کا آیت شہد اللہ کا شان نزول اس لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے. اور پیغمبر اسلام آیت شہد اللہ کی میدان عرفات میں بھی تلاوت فرماتے تھے. جو روایت ملتی ہے کہ میدان عرفات میں بھی تلاوت فرمائی اس آیت کی. اور ہر نماز کے بعد بھی آیت شہد اللہ کو پڑھنا جو ہے بہت ثواب رکھتا ہے ہر نماز کے بعد. تفسیر روح المعانی میں بھی ایک روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص بھی نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آیت سورہ آل عمران کی آیت 18 یہ شہد اللہ اور 19ویں بھی چلیں اس میں شامل کر لیں. اس کے علاوہ آیت نمبر 26 سورہ آل عمران کی وہ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء جس میں آتا ہے، اگر کوئی شخص یہ تلاوت کر لے یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آل عمران کی آیت 18 19 اور آیت نمبر 26 تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 70 حاجات اس کی پوری کی جاتی ہیں جس میں سے کم ترین حاجت جو ہے وہ مغفرت کی حاجت ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. کم ترین حاجت، سارے گناہ معاف. تو سوچی اس سے بڑھ کر جو باقی 69 اور 69 حاجات اور ہوں گی کیا کچھ جو کہ اس سے کہیں زیادہ وہ بھی سب قبول ہو جاتی ہیں اس کے. تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی اتنی تاکید ہے. انشاءاللہ جب ہم شاید اس موضوع پر ایک گفتگو رکھیں کہ ہر نماز کے بعد دعائیں تو سب کو پتہ ہیں، تسبیحات بھی پتہ ہیں، لیکن کون کون سی آیات قرآنی تعقیبات میں پڑھنا ثواب رکھتا ہے جس کی تاکید آئی کہ ہر نمازوں کے بعد ان آیات قرآنی کی تلاوت کی جائے. اس کا ایک پیکیج ہے ان آیات کا اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے
10 12 15 کے قریب، اس سے زیادہ آیات نہیں ہوں گی وہ، لیکن وہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی۔ تو اس کے اندر آیت شہید اللہ ہوگی، آیت نمبر 18 جو سورہ آل عمران کی، وہ انشاءاللہ اپنی اس میں ہم بیان کرتے رہیں گے۔ تو ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھا جائے۔ اچھا، پھر اس کے اندر وہ اولو العلم قائما بالقسط، یعنی وہ صاحبان ایمان جو کہ عدالت پر قائم، انصاف پر قائم، ان کی جو تعریف بیان ہوئی، یعنی وہ توحید پر ان اہل علم کی گواہی جو کہ عدالت پر قائم۔ ان سے مراد کون ہے؟ اولو العلم قائما بالقسط کون ہے؟ کون؟ تو تفسیر عیاشی میں بھی یہ روایت ہے کہ اس سے مراد مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیگر اور جو روایات ہیں اس میں دیگر معصومین کو بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ یعنی امام نے خود فرمایا ہے کہ نحن اولو العلم قائما بالقسط، یعنی وہ اولو العلم جس کا قرآن میں تذکرہ آیا وہ ہم ہیں۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ آیت شہید اللہ جو ہے اس کو نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، تعقیبات نماز میں پڑھنا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ عروۃ الوثقی جو ہماری کتاب ہے فقہ کی، اور تقریباً تمام علماء اس پہ حاشیے بھی لگاتے ہیں، اس میں تعقیبات نماز میں آیت شہید اللہ کو پڑھنے کا استحباب بھی بیان ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ بہت سی آیات قرآنی کہ جن کو تعقیبات نماز میں پڑھنے کا حکم ہے، یہ ہم الگ سے ایک عنوان کے طور پر کسی درس میں ذکر کریں گے۔ اچھا، سوتے وقت آیت شہید اللہ کی تلاوت کا بھی بہت ثواب ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ جو بھی اس آیت کو، آیت شہید اللہ کو سوتے وقت تلاوت کرے گا تو خدا 70,000 فرشتے خلق کرے گا جو قیامت تک اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ یعنی صرف اتنی مختصر سی آیت جو چند سیکنڈز کے اندر پڑھی جاتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں سوتے وقت اگر کسی نے اس کی تلاوت کی 70,000 فرشتے خلق ہوں گے جو قیامت تک مسلسل اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں۔ کیا عظمت ہے، اور کتنی آسانی کے ساتھ پروردگار نے ہماری مغفرت کو قرار دے دیا ہے کہ صرف سونے سے پہلے اس کو تلاوت کرنا ہے، 70,000 فرشتے مسلسل اس کے لیے طلب مغفرت قیامت تک کرتے رہیں۔ اچھا، یہ تو فقط یعنی اگر آپ صرف یہ آل عمران کی آیت 18 کی بات کر رہے ہیں، صرف اس حد تک ہے، لیکن اگر دیگر آیات کے ساتھ سوتے وقت ملا لیا جائے اس آیت شہید اللہ ہو تو پھر اجر و ثواب کیا بڑھ جائے گا؟ وہ اتنا ہو جائے گا کہ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی کہ جو شخص بھی سوتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور یہ آیت شہید اللہ پڑھے، اچھا، اور آیت سخرہ اور آیت سجدہ۔ اچھا، آیت سخرہ کون سی ہے؟ سورہ اعراف کی 54ویں آیت 54، اور ویسے تو یہ آیت 54 ہے، لیکن ہمارے کچھ علماء جیسے شیخ بہائی یا آیت اللہ حسن زادہ عاملی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات سخرہ ہیں اصل میں، یعنی سورہ اعراف کی 54ویں کے ساتھ 55ویں اور 56ویں آیت بھی ملا لیں، یعنی 54، 55 اور 56، یہ 3 آیات یہ آیات سخرہ کہلاتی ہیں، اور بڑی عظمت ان کی الگ سے ہے جو کبھی اپنے مقام پر جب سورہ اعراف کو ہم بیان کریں گے اس وقت اس کا ذکر آئے گا۔ اور کچھ جو عملیات کی کتاب ہے اس میں آیت نمبر 57 کو بھی آیات سخرہ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو چلیں، کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے، آیت 54 سے لے کر 57 تک اگر یہ پڑھ لی جائیں، ان ربکم اللہ الذی سے جو شروع ہوتی آیت اور محسنین تک جاتی، تو پروردگار عالم شر شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا اور 30 فرشتے مقرر کرے گا جو حمد کر بجا لاتے رہیں گے، تسبیح کرتے رہیں گے، تکبیر بجا لائیں گے، تحلیل بجا لائیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے، اور اس کا تمام کا ثواب اس کے نامہ عمل میں درج کیا جائے۔ تو سوتے وقت آیت شہید اللہ کو کن کے ساتھ ملانا ہے آپ نے؟ چھٹے امام کی روایت کے مطابق 3 دفعہ آیت الکرسی
ایک دفعہ آیت شہید اللہ اور آیت سخرہ اور آیت سجدہ. تو اتنا زبردست اس کا ایک جو ہے وہ ثواب آپ کو ملے گا. اور آیات سخرہ ہم نے بتایا کہ 54 سے لے کر 57 تک ان آیات کو پڑھ لیا جائے. اچھا، سخت ترین حالات میں بھی آیت شہید اللہ سے مدد لی جا سکتی. جنگ صفین یا صفین جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جب مولا امیر المومنین علیہ السلام دشمن کے تعاقب میں تھے اور بالکل عقب دشمن تک پہنچ گئے تھے، تو اصحاب نے دیکھا کہ حضرت امیر کچھ ذکر اذکار کچھ تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عمار یاسر نے پوچھا، کہا کہ مولا یہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ اس میں اعظم اور ستون توحید جو ہے وہ لا الہ الا ہوا ہے. اور اس کے بعد حضرت امیر نے آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا یہ پڑھی، اور سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کی. بہار الانوار کی جو 93 جلد ہے 93، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. یعنی جب سخت ترین حالات تھے اس موقع کے اوپر حضرت امیر نے فرمایا کہ اس میں اعظم اور جو ستون توحید ہے وہ لا الہ الا ہوا میں. اور یہ جو جملہ ہے آیت شہد اللہ کے اندر بھی اس کی گواہی. تو اس کے ساتھ سورہ حشر کی آخری آیات. تو یہ سخت ترین کبھی حالات انسان کے پیش آ جائیں تو اس میں وہ آیت شہد اللہ جو 18ویں اور 19ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس سے بھی مدد لے سکتا. اور مرتے وقت بھی اس آیت کا بہت فائدہ ہے. سورہ آل عمران کی کشف الاسرار کی جو دوسری جلد ہے اس میں ایک حکایت بیان کی گئی، اور یہ والی جو حکایت ہے یہ خبر گزاری حوزہ جو حوزہ علم قم کی خبر رسانی کی جو ایک ویب سائٹ ہے اس کے اندر بھی یہ حکایت جو ہے وہ آپ کو ملے گی، ورنہ کشف الاسرار کتاب کی دوسری جلد میں ہے. اور جو ویب سائٹ ہے خبر گزاری حوزہ، اس میں فعالیت آیت بزرگ ترین کے نام سے اس کی حکایت لکھی ہوئی. تو بڑی عجیب و غریب ہے یہ کہ ایک شخص تھا کہ جو کہ ان آیت شاہد اللہ ہوئی جو سورہ آل عمران کی 18ویں اور 19ویں آیات کی بہت زیادہ تلاوت کرتا تھا، بہت زیادہ. اور جب بہت زیادہ تلاوت، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اتنا کلک کر جاتا ہے ان کو کہ ہر وقت پھر ان آیات کی یا ان سوروں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ساری زندگی. اور وہ ایک بات کہتا تھا پروردگار میں یہ تیرے پاس امانت رکھوا رہا ہوں، جس وقت مجھے اس کی ضرورت ہو مجھے اس کو لوٹا دینا. اچھا دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں مقامات مقدسہ کی زیارت پر، تو وہاں پر عربی میں بہت ساری دعائیں وغیرہ بھی پڑھائی جاتی ہیں. تو ان زیارات کی اکثر جگہوں پر وہاں اپنے عقائد کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ والے جملے آتے ہیں کہ پروردگار میں اپنے ان عقائد کا جو اظہار کر رہا ہوں یہ میں تیرے پاس امانتاً رکھوا رہا ہوں، امانتاً. تو جس وقت مجھے ضرورت ہو، ظاہر جس وقت انسان مرتا ہے تو اس وقت ان عقائد حقہ کا زبان سے اظہار کرنا بھی مستحب ہے. اور کچھ پرانے علماء ہمارے تھے وہ تو کہتے تھے کہ اللہ پر اپنے حسن ظن کا اظہار کرنا بھی واجب ہے. تو انسان جب اس کا آخری وقت قریب آئے تو اپنے عقائد حقہ کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے. تو پھر وہ کثرت سے اس کو پڑھتا تھا آیت شہد اللہ کو. جس وقت اس کے انتقال کا وقت قریب آیا خود بخود اس کی زبان پر آیت شہد اللہ جاری ہو گئی، اور وہ انہی آیات کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اسی وقت یعنی لوگ جو وہاں پر موجود تھے اس کے پاس انہوں نے ہاتف غیبی کی ایک صدا سنی، اور وہ صدا یہ تھی کہ جو امانت تم نے رکھوائی تھی آج ہم نے تم کو لوٹا دی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ آج ہم نے تم کو لوٹا دی. تو ان آیات کی مسلسل تلاوت اگر ہر نماز کے بعد ہے تو ویسی زبانی بھی طور پر آپ کو یاد ہو جائیں گی. دو تو چھوٹی سی آیتیں ہیں 18ویں اور 19ویں، ہر نماز کے بعد ہوگی تو یاد ہو جائے گی. اور اس کی جب بھی یاد آئے اس کی تلاوت کرتے رہیں اور یہ بات کہیں کہ پروردگار وقت آخر یہ میں تیرے پاس امانتاً رکھوا رہا ہوں، وقت آخر جب میرا آئے تو جب مجھے ان کی حاجت ہو تو مجھے لوٹا دینا، جیسے کہ آپ نے اس حکایت میں بھی یہ بات سنی.
تو بڑے ان چیزوں کے فائدے ہیں ان آیات کے، اور سورہ آل عمران کی آیت 18 اور 19۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں ایک بڑی عجیب بات اس میں یہ ہے کہ آیت شہد اللہ میں اللہ نے خود اپنی توحید کی گواہی دی، اپنی وحدانیت کی گواہی دی۔ ورنہ دیکھیے ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ باقی گواہیاں ہم خود دیتے ہیں، یہاں اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ بلکہ علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ آیت شہد اللہ سے مولا علی کے حق فدق پر گواہی کا اثبات بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے؟ وہ اہل علم جو عدل پر قائم ہے، یعنی جس سے ابھی ہم نے اس سے مراد مصداق قرار دیا تھا کہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، یعنی ان کی گواہی ٹھکرا دی گئی فدق کے سلسلے میں۔ یعنی جب مولا علی کی توحید کے سلسلے میں اللہ کی وحدانیت کے گواہ وہ بن سکتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی اور گواہی نہیں، تو فدق کے گواہ کے طور پر ان کو کیوں نہیں مانا گیا؟ یعنی حیرت ہے کہ توحید کے معاملے کے لیے تو علی کی گواہی کو مانا جائے، اور تھوڑی سی جائیداد کے لیے علی کی گواہی کو ٹھکرا دیا جائے۔ علی تو رسالت کے بھی گواہ ہیں۔ وہ جو سورہ رات کی جو آخری آیات ہیں کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ ام الکتاب، یعنی رسول اللہ کو خطاب ہے کہ کہہ دو کہ رسول کے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ تو تفاسیر میں ہے کہ من عنده ام الکتاب سے مراد حضرت امیر کی ذات گرامی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مولا علی توحید کے گواہ بن رہے ہیں، رسالت کے گواہ بن رہے ہیں، وہاں ان کی گواہی تسلیم کی جا رہی ہے، لیکن فدق کے معمولی سی جائیداد کے قصے میں کے مسئلے میں ان کی گواہی کو جھٹلا دیا جائے اور ٹھکرا دیا جائے۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں ساری جو تاریخ اسلام کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت امیر کی گواہی کو کس طرح سے جھٹلائے گئے۔ اچھا، ہوئی چیزوں کے سلسلے میں بھی سورہ آل عمران کی آیات، ایک آیت ایسی ہے مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، 7ویں آیت ہے، گمشدہ چیز پر کے لیے پڑھے یا مثلا گمشدہ انسان کے لیے پڑھے، اور اس آیت کو پڑھ کر اس کی واپسی کی دعا مانگی جائے تو اللہ اس کو واپس لوٹا دے گا۔ کوئی چیز گم جائے یا انسان گم جائے، مسنگ پرسنس ہمارے کتنے نوجوان غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو آل عمران کی آیت نمبر 7 کو اس نیت سے کہ فلاں انسان مل جائے یا فلاں چیز مل جائے، یہ اس کام کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 علماء ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شک و وسواس کی بیماری کسی کو ہو جائے، لوگ کتنا پریشان ہیں، ہر وقت ہاتھوں کو دھوئے چلے جا رہے ہیں، اب تو خیر یہ بھی وسواس کی حد تک بہت ساری چیزیں کووڈ وغیرہ میں بھی ہو گئی ہیں کہ اکیلے گھر میں بھی آدمی تھوڑی دیر بعد نہ کسی سے مل رہا ہے، نہ کچھ کہیں ہاتھ لگ رہے ہیں، تب بھی ہاتھوں کو دھوئے چلے جا رہا ہے۔ خیر، آیات جو آل عمران ہے اس میں 16 تا 18 وسواس اور شک کی بیماری کے لیے، یعنی اگر 16، 17 اور 18ویں آیت، اس میں بھی جو روحانیت اور اس کے جو علوم کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ وسواس میں مبتلا رہتا ہے، شک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے، ممکن ہے نجاست و طہارت کے شک ہوتے ہوں، وسواس آتے ہوں، ممکن ہے عقائد کے سلسلے میں آتے ہوں، تو وہ سفید شکر پر پڑھ کر، چینی جو میٹھی چیز ہوتی ہے، سفید شکر، 16 تا 18ویں آیت سفید شکر پر پڑھے، اور اس میں اس کو حل کرے آب شبنم سے، آب شبنم سے حل کرے، اور 4 روز تک ایک مسقال انجیر کے ساتھ ملا کر کھائے، یعنی ٹوٹل جو یہ بنے گا 1 مسقال، تو وہ آپ حکیموں وغیرہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں جا کر یہ کتنا بنے گا، تو انجیر کے ساتھ ملا کر کھانا ہے 4 روز تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شک و وسوسے کی جو بیماری اور افکار فاسدہ جو ہوتے ہیں، الٹے سیدھے عقائد اور یہ جو اس کے دماغ میں آتے ہیں، یہ سب یہ وسواس و شک کی بیماری اس سے دور ہو جائے گی۔ یعنی آل عمران کی آیت نمبر 16 تا 18 سفید شکر پر پڑھ کر پڑھنا ہے اس کو، اور آب شبنم اس میں حل کرنا ہے، 4 روز تک انجیر کے ساتھ 1 مسقال کھانا۔ اچھا، اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ بے پناہ اگر کسی پر قرض ہے، لوگ آج کل بہت زیادہ کووڈ کے بعد کی صورتحال میں قرضوں وغیرہ میں مبتلا ہوئے ہیں، آیت آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت پڑھے گئے، 26 اور 27 یہ پڑھے، اور اس کے بعد صرف ایک جملہ کہے
یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی من تشاء منہما من تشاء فاغض عنا الدین. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ پڑھنا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس قدر بھی قرض ہو کہ جو زمین و آسمان میں نہ آ سکے تب بھی اللہ اس کے قرض کو ادا کر دے گا. بے پناہ قرضوں میں انسان اگر کوئی جکڑ گیا ہے کہ زمین و آسمان میں اتنا زیادہ قرض اس پہ ہو گیا ہے جو اس کے درمیان میں بھی نہ آ سکے تو بھی اللہ اس کے قرضے کو ادا کر دے گا. تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو آیت شہید اللہ ہو ہے جس کے ابھی اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا، اس قدر عجیب ہے. آیت 18 اور 19 خاص طور پہ اگر اس کی مسلسل تلاوت انسان کرتا رہے تو وہ عرفانیات کی منازل طے کرتا چلا جائے گا، اللہ کی طرف بلند ہوتا چلا جائے گا. اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے اعتبار سے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت دو قرآنی جو سورہ ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ اس کے پڑھنے والے پر بادل کی طرح سے سایہ فگن رہیں گی، بادل کی طرح سے. اور جب آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ عظیم سورہ ہے، سورہ آل عمران کس قدر عظمت کا حامل ہے، اس کی آیات کس قدر عظمت اور فضیلت کی حامل ہیں، کتنے مسائل و مشکلات کا حل اس کے اندر ہے. تو ہاں البتہ اتنا اور ضرور ہے کہ بعض اوقات یہ چیز دیکھنے میں آتی، لوگ سمجھتے ہیں بس ان عملیات کو چراغ کو رگڑ کر جن کی طرح سے حاضر کر کے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے طریقوں کے اوپر لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. گھر میں اگر کوئی شخص برا سلوک کر رہا ہو، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہو اور پریشان لوگوں کو کر رہا ہو، ستا رہا ہو، تکلیفیں دے رہا ہو، پھر وہ ان عملیات کو کرے گا تو اس کا کوئی عملیات کا فائدہ نصیب نہیں ہوگا. پاکیزہ نفس اور پاکیزہ طبیعت کے ساتھ ان عملیات کو کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، اور مکمل اعتقاد کے ساتھ کریں گے تو اور فائدہ ہوگا. تو یہاں پر ہماری اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. سورہ آل عمران اور اس کی جو مخصوص آیات ہیں، ان کی کتنی فضیلت ہیں، ان کے عملیات کون سے ہیں، ہم اپنی دنیا اور آخرت کی کتنی مشکلات کو اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، یہ آج آپ نے سنا. انشاءاللہ ترتیب کے اعتبار سے جو چوتھے نمبر کا سورہ ہوگا وہ اگلی دفعہ اس کے فضائل و برکات اور تعارف اس کا بیان کیا جائے گا. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.